ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے، اکثر و بیشتر بہت سے ہٹے کٹے طاقتور لوگ، جوان لوگ، ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں خیال یہ بسا ہوتا ہے کہ ہم حج کریں گے، ابھی نہیں، ابھی ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہم ایک اچھا مکان بنائیں گے، ہماری بچیوں کی شادیاں کریں گے، ساری ذمہ داری پوری ہونے کے بعد جب ہم حج کو جائیں گے۔ یہ خیال بھی علماء نے سختی سے منع کیا، فرمایا کہ جب حج فرض ہو چکا ہے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ کا کام ہے۔ کیا معلوم کہ انسان اس خیال میں رہے، ٹال مٹول میں رہے کہ ابھی میں بعد میں کروں گا، بڑھاپے میں پہنچ کر کروں گا، بچیوں کی شادی کے بعد کروں گا، گھر بنائے بعد کروں گا، یہی خیال کرتا رہے اور اس کی موت کا وقت آ جائے، اسی خیال میں رہے، اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے، قضا آ جائے، موت آ جائے، پھر وہ اللہ کے پاس گنہگار رہے گا۔ اور یاد رکھ لیں، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے پھر بھی اس نے فرض حج ادا نہیں کیا، اس میں تاخیر کی، ٹال مٹول کرتا رہا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مر جائے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے دور ہو رہا ہے، اور متنبہ کرتے ہوئے، سختی کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے مدینے والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا خاتمہ یہودیت پر ہو جائے یا نصرانیت پر ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے دولت دی ہے، صحت دی ہے، اب کسی چیز کا انتظار نہ کرے، نہ گھر بنانے کا انتظار کرے، نہ بچیوں کی شادی کا انتظار کرے، مال و دولت ہے، حج کو جانے کی صلاحیت ہے، جا کر آنے تک اہل و عیال کے خرچ کے اخراجات کے پیسے اور اناج موجود ہے اور صحت مند ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اب کسی چیز کا انتظار نہ کرے۔ اور ہم نے دیکھا جنہوں نے حج کو اہمیت دی، ذمہ داریوں کا احساس تو رہا دل میں، لیکن اللہ کی طرف سے حج فرض ہے، پہلے خدا کے فریضے کو ادا کرنے کا جنہوں نے ٹھانا اور جنہوں نے حج کیا، حج کی برکت سے اللہ نے ان کے سارے معاملات کو آسان کر دیا۔ آنے کے بعد ان کا مکان بھی بنا، ان کی لڑکیوں کی اچھی شادیاں بھی ہوئی، ان کی دولت میں اور اضافہ بھی ہوا، کسی چیز میں اللہ نے کمی نہیں رکھی ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کو جا رہا ہے بندہ بندے کے گھر کو جا رہا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ میرے گھر کو آنے والا کی کوئی پریشانی میں گرفتار نہ ہو، ہمارے پاس آنے والے کا اچھا خیال کیا جائے۔ یہ ہم جیسے کمزور لوگ سوچتے ہیں، وہ تو خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے، کوئی اس کے گھر کو جائے اس کے بعد وہ محتاج ہو جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی اس کے در پر جائے، اس کے کعبے کے طواف کر آئے، اس کے بعد وہ فقیر بن جائے، اس کے بعد وہ قلاش ہو جائے، یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم حج کرو، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا، حج کی برکت سے مالدار ہو جاؤ گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس میں انویسٹ کریں گے تو مالدار بنیں گے، پیسے کو پیسہ لگ کر آئے گا تو ہم اڑان بھریں گے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ تم انویسٹ کرنے کے بعد قلاش ہو سکتے ہو، اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو، اپنی پونجی کو، اپنے سرمایے کو اگر تم انویسٹ کرو گے تو اس کا کوئی بھروسہ، کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے، تم بھکاری بھی بن سکتے ہو۔ اور ہم نے دیکھا بڑے بڑے انویسٹرز کو کہ چند دنوں میں وہ روڈ پر آ گئے، لیکن اللہ کے گھر کعبے کا در پہ جو بندہ پہنچ جاتا ہے، مدینے والے آقا گارنٹی دے رہے ہیں تم حج کرو، حاجی بن جاؤ، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا۔
اس میں کوئی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کمزوری ہماری عقل میں ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری، ہماری سوچ و فکر میں کمزوری، نقص اور عیب اور کمی اور کجی، یہ سب ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر کو جانے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں فرمایا کرتا۔ کعبے کا جو حاجی بنتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہو، بار بار کرتے رہو۔ حج اور عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بھی دور کر دے گا، محتاجی سے بھی دور کر دے گا۔ گناہوں سے بھی پاک ہو جاؤ گے، محتاجی سے بھی پاک ہو جاؤ گے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ میں بہت مالدار تھا، حج کو گیا، اس کے بعد آنے کے بعد میں محتاج ہو گیا۔ میں بہت پیسے والا تھا، حج کو گیا، اس کے بعد میں خلاص ہو گیا۔ دنیا میں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ جتنے حاجیوں کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا، عزت میں بھی اضافہ کرے گا، دولت میں بھی اضافہ کرے گا، مال میں بھی اضافہ کرے گا، نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح ماں کے گود سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ تو بہرحال حج کے بارے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور ایک غلط فہمی